للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بعض چیزوں کو صحیح ہے مائک اس دنیا میں بعض چیزوں کا تعلق اکتساب کے ذریعے سے رکھا ہے۔ اکتساب کا معنی کسب کرنا، کسب کا محنت کا مطلب ہے محنت اور مشقت سے کوئی چیز حاصل کرنا۔ بعض چیزوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالی نے کسب کے ذریعے سے رکھا ہے کہ آپ محنت کرو حاصل کرو، مشقت کرو حاصل کرو، جد و جہد کرو حاصل کرو۔ تو آدمی محنت اور جد و جہد سے اس چیز کو حاصل کر لے سکتا ہے اور پا سکتا ہے، اور بعض چیزوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالی نے محنت اور مشقت کے ساتھ نہیں رکھا ہے، اس کو محنت سے جوڑا نہیں ہے، اور اس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار بھی نہیں رکھا ہے کہ وہ چاہے تو کر لے، وہ نہ چاہے تو نہ کرے۔ اس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جیسے پیدا ہونے میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اور ناک نقشے کے سلسلے میں انسان کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہے، موت کے سلسلے میں انسان کا اپنا کوئی اختیار اور بس نہیں چلتا ہے۔ تو بعض چیزیں کسب کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، محنت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، کوشش کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اور بعض چیزیں محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہوتی، یہ خالص اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ خالص اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بعض اپنے بندوں کو
کچھ خاص چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور اس عطا میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ کی چوائس ہے، وہ اللہ کا انتخاب ہے، وہ اللہ کی پسند ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جیسے نبوت ہے، نبوت کسب کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی آدمی محنت کر کے درجے نبوت تک پہنچنا چاہے تو وہ نبوت کے درجے کو پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا۔ قیامت تک اگر کوئی آدمی ایک پل کے لیے بھی اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائے اور پلک جھپکنے تک اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تب بھی وہ درجے نبوت کو نہیں پہنچ سکتا، نہ نبی بن سکتا ہے نہ درجے نبوت کو پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا تعلق محنت سے نہیں ہے، نبوت کا تعلق کسب سے نہیں جوڑا ہے اللہ نے، اور نبوت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت پر منحصر نہیں رکھا ہے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے نبوت دی جائے گی، اور جو جتنا پرہیزگار ہوگا اس کو نبوت سے سرفراز کیا جائے گا، ایسا کوئی ضابطہ اللہ کے پاس نہیں ہے، بلکہ نبوت یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ وہ جس کو چاہے عطا کرے، وہ جس کو چاہے دے، یہ خالص اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اختیار کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور اس کے لیے الفاظ بھی استعمال فرمائے ہیں کہ یہ ہمارا انتخاب ہے کہ ہم جس کو چاہے منتخب کریں۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے سارے بندوں کی قلوب کی طرف نظر ڈالی، اور سارے بندوں کے قلوب میں سب سے بہترین قلب اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر باقی بندوں کی طرف نظر ڈالا اور ان کے دلوں کی طرف جھانکا اور دیکھا، تو اس میں سب سے بہترین دل، میرا یہ سٹ کرو، اس میں سب سے بہترین دل انہوں نے حضرات صحابہ کرام کے پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاون اور مددگار بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو بھی وہابی بنایا ہے، کسب سے، محنت سے، مشقت سے اس کو جوڑا نہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں جتنی چیزوں کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، وہ تمام چیزوں کا انتخاب کسب سے تعلق نہیں رکھتا،
کسب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رہنے دو، اس کو ایسے ہی رہنے دو، یہ روز کا ہر جمعے کا معمول ہے، یہ مسجد کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تعلق کسب سے نہیں رکھا ہے، اس کا تعلق اپنے اختیار سے رکھا ہے کہ یہ اللہ کا اختیار ہے، اور تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو منتخب کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کا بھی انتخاب کیا ہے، اور صحابیت کا جو معاملہ ہے، اس صحابیت کے معاملے کے اندر بھی صحابیت مشروط ہے، جڑی ہوئی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ تو جیسے ہر آدمی نبی نہیں بن سکتا ہے، اسی طرح ہر آدمی صحابی بھی نہیں بن سکتا، اور نبی بننے میں جیسے آدمی کا اختیار نہیں ہے، ایسے ہی صحابی بننے میں بھی آدمی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیت کے لیے بھی افراد کو منتخب کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بتا رہی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے اوپر نظر ڈال کر جب دیکھا تو سب سے بہترین دل اس نے اللہ کے نبی کا پایا، تو آپ کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس کے بعد اپنے بندوں کی طرف نظر ڈالا تو دیکھا کہ سب سے بہترین قلب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو اب آپ کے لیے معاون اور مددگار کی حیثیت سے منتخب فرمایا۔ تو نبوت کے لیے بھی اللہ نے آپ کو منتخب کیا، اسی طرح شرف صحابیت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص چاہے کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی ایماندار کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی دیانتدار کیوں نہ ہو، چاہے وہ بزرگی کے کتنے ہی کمال کو کیوں نہ پہنچا ہوا ہو، اس آدمی کو صحابی کے لفظ سے نہیں پکارا جا سکتا۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایمان لا چکے تھے، جیسے نام ملتا ہے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو قرن کے یمن کے علاقے میں رہتے تھے، تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کی حیات طیبہ کے اندر ایمان لا چکے تھے، اور حیات طیبہ کے اندر مسلمان ہو چکے تھے، اور بے چین رہتے تھے کہ کسی طرح سے مدینہ پہنچ جائیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خط لکھا، اور اس کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں ایمان و اسلام لے آیا ہوں، میں آپ کے دیدار کے لیے آنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میری والدہ بیمار ہے اور شدید علیل ہے۔ اس صورتحال کے اندر مجھے آپ مشورہ دیجئے کہ میں یہیں پر رہ کر آپ کی ہدایات پر عمل کروں، یا پھر میں اپنی بوڑھی اور بیمار ماں کو چھوڑ کر آپ کی زیارت اور آپ سے ملاقات کی تمنا میں آپ تک پہنچ جاؤں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرمایا تھا کہ تم وہیں رہو اور اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے
کہ وہ اپنی ماں کی ضروریات کی تکمیل کرتے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے اور ان کی خدمت کرتے، اس کے بعد اس راستے پر آ کر بیٹھ جاتے جس راستے سے مدینے کے قافلے واپس آتے تھے، اور آ کر قرن کے علاقے سے دوسرے علاقوں کو جاتے تھے۔ ان علاقوں کو جانے والوں کے راستے پر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ جاتے تھے۔ وہ بند کر دو بولو، وہ بند کرو بولو، میں بیان بند کر کے اٹھ جاتا ہوں۔ نہیں تو ہر جمعہ ایک تماشا بنا لیے مسجد کے اندر۔ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ راستے میں بیٹھ کر انتظار کرتے کہ مدینے سے کون سا قافلہ آ رہا ہے، مدینے سے کون سا قافلہ میں نہیں لگا تھا، وہاں رکھ دو آپ۔ مدینے سے کون سا قافلہ آ رہا ہے، مدینے سے کون سا قافلہ جا رہا ہے۔ تو جو قافلے مدینہ طیبہ سے آیا کرتے تھے، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھ کر انتظار کرتے، اور جو قبیلہ مدینہ منورہ سے واپس ہوتا تھا تو ان سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات معلوم کرتے، آپ کا مزاج معلوم کرتے، اور اللہ کے نبی کی جو ہدایات وہ لے کر واپس ہوتے تھے تو ان ہدایات کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے کہ کیا ہدایتیں آپ کو دی ہیں، کیا حکم آپ لوگوں کو ملا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ انتظار میں رہتے اور ہدایتیں حاصل کرتے، اور ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے وصال سے پہلے، اپنے وصال اور اپنے انتقال سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اویس قرنی کے بارے میں کچھ ہدایات فرمائی تھی، کچھ ہدایتیں فرمائی تھی۔ قصص الاولیاء کے اندر اور نزہۃ البساطین کے اندر واقعات تھوڑے مختلف ہیں، لیکن تمام واقعات کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو اس میں یہ باتیں ملتی ہے۔ ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک جبہ ان دونوں حضرات کو اپنا عطا فرمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ جب اویس قرنی سے تمہاری ملاقات ہو تو یہ جبہ انہیں دے دینا۔ ایک بات تو یہ ملتی ہے، اور دوسری بات یہ ملتی ہے کہ ان دونوں احباب کو، ایک تو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسرے خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ ان دونوں کے آفتاب اور مہتاب ہونے میں کوئی شک، کوئی اشکال نہیں ہے، اور ان دونوں کے آفتاب اور مہتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دونوں اپنی جگہ پر بے پناہ خصوصیات کے حامل اور بے پناہ مراتب اپنے اندر رکھتے تھے۔ ان دونوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جبہ عنایت فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اویس قرنی سے جب تمہاری ملاقات ہوگی تو ان کو میرا سلام کہنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اویس قرنی کو میرا سلام کہنا، اور دوسری بات فرمائی کہ یہ جبہ تم اویس قرنی کو دینا، اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنے حق میں تم ان سے دعا کروا لینا، اپنے حق میں تم ان سے دعا کروا لینا۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ ہدایتیں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دی تھی۔ اب حضرت اویس قرنی کی بزرگی، شرافت، ان کی تقوی، ان کا ورع، ان کی پرہیزگاری کے بارے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدایت فرمائی حضرت عمر جیسی ذات کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر کو، کہ تم اپنے لیے دعا کراؤ۔ اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود
حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو صحابی کے درجے میں نہیں رکھا جائے گا، صحابی کے درجے میں نہیں رکھا جائے گا۔ حضرت اویس قرنی اپنی بزرگی میں سب کے سر کے تاج ہیں، لیکن مقام صحابیت انہیں نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقام صحابیت کے لیے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار شرط ہے۔ مقام صحابیت کے لیے اللہ کے نبی کا دیدار ایمان کی حالت میں شرط ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کا دیدار بھی کیا، بیسیوں مرتبہ اللہ کے نبی سے ملاقات بھی کیا، لیکن وہ حضور کی حیات طیبہ کے اندر ایمان نہیں لایا تھا، ایمان حضور کی حیات میں نہیں لایا، دیکھا، ملا، آپ کی مجلس میں بیٹھا، آپ کی باتیں سنا، لیکن اس نے ایمان اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں لایا، اللہ کے نبی کی حیات طیبہ کے بعد اگر ایمان لایا ہے اسے بھی صحابی نہیں کہتے، اسے بھی صحابی نہیں کہتے۔ اسی طرح جو ایمان تو لایا اللہ کے نبی کی حیات طیبہ کے اندر، لیکن حضور کا دیدار اسے نہیں ملا، اسے بھی مقام صحابیت کے مقام پر نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور وہ شرف انہیں نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابیت ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے لیے بھی انتخاب اپنی طرف سے کیا۔ اللہ کے نبی کے جو معاون، جو مددگار اللہ نے منتخب فرمائے ہیں، وہ مخصوص افراد ہیں، جس کو چاہے لے جا کر اس میں داخل نہیں کر سکتے، جس کو چاہے لے جا کر اس میں داخل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جب رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ آتا ہے تو بے اختیار سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ جو نام کے بعد رضی اللہ عنہ کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب صحابی تھے۔ اسی معنی کے اعتبار سے رضی اللہ تعالی عنہ ایک عام لفظ ہے، اور معنی بھی اس کے عام ہے۔ کیا معنی ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، عمومی لفظ ہے، معنی بھی بالکل عمومی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لیکن صحابہ، اب یہ ہے کہ یہ لفظ کسی دوسرے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ جیسے بہت سے لوگ ان لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جن کے بارے میں کنفرم ہے کہ وہ صحابی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور استعمال جن کے لیے کر رہے ہیں بے شک وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، ولایت کے اعلیٰ درجے پر ہیں، بہت کمال کے بزرگ ہیں، ایک دنیا انہیں مانتی ہے، یہ ساری جگہ اپنی، یہ ساری بات اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لفظ ان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ معنی کے اعتبار سے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ چوائس کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا؟ کنفرم ہے یہ بات یا صرف آپ کا گمان ہے؟ بولے نہیں صاحب گمان ہے، پھر گمان کے اوپر ایسی بات نہیں کہی جا سکتی جو بالکل ایتھینٹک کے طور پر آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں ہم یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے خود استعمال کیا ہے، یہ لفظ اللہ نے خود استعمال کیا ہے، اور اللہ نے خود فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ لفظ اللہ نے خود منتخب کیا ہے، اللہ نے خود ان کے لیے چوائس کیا ہے۔ اب ایک چیز اللہ نے کسی کے لیے چوائس کیا ہو، آپ اپنی مرضی سے اس کو لے جا کے دوسرے پہ نہیں تھوپ سکتے۔ جیسے علیہ السلام کا لفظ جب آتا ہے تو بے اختیار ہمارا ذہن اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ بھئی یہ پیغمبر تھے، یہ پیغمبر تھے، اور علیہ السلام کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی پیغمبر ہیں۔ جیسے حضور علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آدمی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ یہ پیغمبر تھے،
تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تعلق جو رکھا ہے وہ کسب یعنی محنت سے نہیں رکھا۔ نبوت کا معاملہ یہ خالص اللہ کی چوائس ہے۔ نبوت کو بھی اللہ نے خود چوائس کیا، اور اسی طرح مقام صحابیت کا چوائس بھی اللہ کا ہے۔ صحابہ کو بھی اللہ نے چنا ہے، اور اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے آپ کو سنایا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے بندوں کے قلوب پر نظر ڈالی تو سب سے بہترین قلب اس نے امام الانبیاء رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ اس کے بعد آپ کے معاون، آپ کے وزیر، آپ کے مددگار منتخب کرنا تھا، تو پوری انسانیت کے دلوں کے اوپر نظر ڈال کر اس میں سب سے بہترین دل جن لوگوں کے تھے ان کو چوائس کر کے اللہ نے نکال لیا، اور نکال کر اپنے نبی کے لیے منتخب فرمایا۔ اسی طرح سے حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں کا انتخاب کا مسئلہ ہے کہ حضور کے گھرانے کا، آپ کی شریک حیات کی حیثیت سے جن کو منتخب کرنا تھا، یہ انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا تھا۔ یہ بھی اللہ کے چوائس کردہ تھے۔ جتنے ازواج مطہرات تھے ان سب کو اللہ نے چوائس کیا تھا، اللہ نے منتخب کیا تھا، اللہ نے نبی کے گھرانے کے لیے پسند کیا تھا۔ اسی طرح سے پھر مسئلہ آتا ہے اہل بیت اطہار کا، آپ کے گھرانے کا، آپ کے گھرانے کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی چار صاحبزادیوں میں سے جو نسل اللہ نے چلائی ہے وہ آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کرائی۔ عام طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو امت کا ہر طبقہ پہچانتا ہے، اور ہر پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا پہچانتا ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ حضور کی باقی بیٹیوں کے سلسلے میں بڑا ناواقف ہے، حتیٰ کہ بعض احباب کو نام تک یاد نہیں ہے کہ حضور کی بیٹیوں کے نام کتنے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کل 4 بیٹیاں تھیں، اتفاق ایسا ہے کہ 3 بیٹیاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ کی حیات طیبہ ہی میں وفات پا گئی تھی، تینوں کا انتقال آپ کی حیات میں ہوا تھا۔ ایک بیٹی بچی ہوئی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تو جب ایک کے بعد ایک بیٹیوں کا جب انتقال ہو گیا تو ان سب کے لیے جو محبت تھی اب وہ ساری محبت منتقل ہو گئی حضرت فاطمہ کی طرف۔ ہوتا بھی ہے کہ جب بچہ ایک ہوتا ہے تو ساری محبت اسی پہ نچھاور کی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ خرچ اسی پہ کیا جاتا ہے کیونکہ کوئی اور ہوتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی باقی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے تھے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حضور ہر جگہ پر اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن کیونکہ ساری بیٹیاں وفات پا گئی تھی، حضرت زینب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، حضرت رقیہ کا بھی ہو گیا تھا، حضرت ام کلثوم کا بھی ہو گیا تھا، تینوں بیٹیاں وفات پا گئی تھی، اب بچ گئی تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچی تھی، اور ان کو دوہرا اعزاز یہ ہے کہ وہ بچی بھی اکیلی تھی اور اتفاق سے وہ سلسلے میں سب سے چھوٹی بھی تھی۔ تو عام طور پر گھرانے میں چھوٹی اولاد کے ساتھ بہت زیادہ لاڑ ہوتا ہے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، تو ایک تو چھوٹے ہونے سے لاڑ انہیں زیادہ مل گیا تھا،
اور دوسری بہنیں موجود نہیں تھی تو اکیلی تھی تو سب سے زیادہ محبت انہیں ملی تھی. لیکن ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کی چاروں بیٹیاں ایسی ہی مقدس ہیں جیسے حضرت فاطمہ مقدس ہے. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں ان کی فضیلتیں ہم زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ یہ جو شیعوں کا گروہ ہے اور شیعوں کا طبقہ ہے، انہوں نے حضرت فاطمہ کا تو تذکرہ کر دیا لیکن حضور کی باقی 3 بیٹیوں کا تذکرہ نہیں کیا. یہ جو سب سے زیادہ حضور سے محبت کا ٹھیکیدار اپنے آپ کو بتاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ لوگ حضور کی آخری بیٹی کا تو تذکرہ کرتے ہیں، باقی 3 بیٹیوں کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے. اور ظلم بالائے ستم یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم بھی ملے ہوئے ہیں کہ ہم صرف حضرت فاطمہ کو جانتے ہیں، باقی 3 کو نہیں جانتے، باقی 3 کو نہیں جانتے. اور جہاں حضور کے نواسوں کا نام آتا ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ بتا سکتے ہیں کہ حضور کے کتنے نواسے تھے؟ ہم میں سے کتنے لوگ بتا سکتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور کے اور کتنے نواسے تھے؟ نہیں جانتے ہم لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم شیعہ پروپیگنڈے کے شکار ہیں. ہم شیعہ پروپیگنڈے کے شکار ہو کر ہم صرف ان دونوں احباب کو، دونوں حضرات کو جانتے ہیں، بلکہ ان کے ایک بھائی اور تھے ان کو بھی نہیں جانتے. ان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 ہی بیٹے نہیں تھے، حضرت فاطمہ کو 3 بیٹے تھے، لیکن ہم 2 کو ہی جانتے ہیں، ایک کو بھی نہیں جانتے. تو میرے عزیز بھائیوں، اگر آپ کو شوق ہو تو آپ پڑھیں. میں نہیں بتاؤں گا کہ حضور کے اور کتنے نواسے تھے اور حضور کی اور کتنی نواسیاں تھے. آپ کو شوق ہو آپ پڑھیں، معلوم کریں. مجھے تو معلوم ہے، میں آپ کو نہیں بتانے والا. آپ تحقیق کریے، پڑھیے تو صحیح، وہاں تک پہنچیے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح کہ آخر مجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ میں حضور کے باقی نواسوں کو نہیں جانتا، حضور کی باقی نواسیوں کو نہیں جانتا، حضور کی گھرانے کے تعلق سے مجھے کچھ نہیں معلوم. بڑے بڑے نعرے مارتے پھرتا ہوں میں اور حضور کے تعلق سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، حضور کی نجی گھرانے کے حالات سے میں ناواقف ہوں. تو میرے عزیز بھائیوں، جیسے اللہ کے نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو چوائس کیا ہے، ایسے ہی ازواج مطہرات کو بھی چوائس کیا ہے اللہ نے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو جیسے چوائس کیا، ازواج مطہرات کو چوائس کیا، اسی طرح آپ کے گھرانے کے لوگوں کو بھی چوائس کیا. تو جیسے ہمارے پاس حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مقدس ہیں، ایسے ہی باقی اہل بیت اطہار بھی مقدس ہیں. کیوں؟ وہ بھی اللہ کے چوائس کردہ ہیں، وہ بھی اللہ کے منتخب کردہ ہیں. لیکن یہ بات ظلم بالائے ظلم ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کہ ہم اللہ کے نبی کی 3 بیٹیوں کو بازو رکھ دیں اور ایک ہی بیٹی کا تذکرہ کریں. حضور کے باقی گھرانے کے افراد کا کوئی تذکرہ نہیں، صرف آل فاطمہ کا تذکرہ کریں. آپ انصاف سے بتائیے، کیا یہ حضور کے گھرانے کے ساتھ انصاف ہوگا؟ یہ نبی کے ساتھ انصاف ہے کہ آپ جس کو چاہے پسند کریں، باقی کو نکال کے بازو رکھ دیں؟ اسی طرح سے حضور کی ازواج مطہرات میں سے 11 ازواج مطہرات میں سے ایک سے تو بڑی محبتوں کا اظہار کریں اور باقی 10 کے سلسلے میں یہ کہیں کہ صاحب وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے. ایک کے سلسلے میں تو بڑی فضیلتیں بیان کریں اور باقی ازواج مطہرات کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ مومن ہی نہیں تھے، مسلمان ہی نہیں تھے، دراصل وہ منافق تھے، صرف حضور سے مال گھسیٹنے کے لیے انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا تھا. یہ حضور کے ساتھ کیا انصاف ہے؟
11 میں سے جب ایک کا چوائس اللہ نے کیا تو باقی 10 کا چوائس بھی تو اللہ ہی نے کیا. یہ بھی شیعہ پروپیگنڈا ہے جس کے لوگ شکار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مسلمان مانتے ہیں، اور وہ بھی شاید ان کی مجبوری ہے کیونکہ وہ حضرت فاطمہ کی اماں جان ہے. وہ حضرت فاطمہ کی اماں جان ہے، اس لیے شاید ان کو مجبوری ہے ماننے کی کہ حضرت فاطمہ کو تو سب کچھ مانے اور ان کی ماں کو مسلمان کیسے نہیں مانیں گے، اس لیے وہ حضرت فاطمہ کی اماں کو مسلمان مانتے ہیں. لیکن باقی امہات المومنین جیسے حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت زینب ہیں، حضرت سودا ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور کے بعد سب کافر ہو گئے تھے. ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور کے بعد یہ سب کافر ہو گئے تھے. تو اللہ کی چوائس پر ان کو اعتراض ہے، جبکہ یہ بھی انتخاب اللہ نے کیا ہے. اور ادھر صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا. اب جب صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا تو ان صحابہ اکرام کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صاحب وہ صحابہ اکرام میں بھی صرف حضور کے بعد 4 مسلمان تھے، باقی پورے صحابہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے. جبکہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کا کسب سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحابی بننا اس کا تعلق محنت سے نہیں ہے. ازواج مطہرات کے زمرے میں شامل ہونا اس کا تعلق محنت سے نہیں ہے. اہل بیت میں سے ہونا اس کا تعلق بھی محنت سے نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر محرم کا مہینہ جب آتا ہے اور 10 محرم جب آتا ہے تو ہم اس وقت میں وہی کام کرتے ہیں جو شیعوں کا طبقہ کرتا ہے. تقریباً سنیوں کے اوپر یہ چھاپ ہے، جبکہ شیعہ غلاظت کو جن لوگوں نے گزشتہ محرم کے مہینے میں اس مسجد میں جو لوگ آئے تھے 8-10 جمعے تک میں نے شیعہ کی غلاظت بتائی تھی کہ شیعہ کائنات کا کتنا بدترین اور غلیظ ترین کافر ہے، جو کیسے عقیدے امہات المومنین کے بارے میں اور کیسے عقیدے وہ صحابہ کے بارے میں اور کیسے عقیدے حضرت ابوبکر و عمر حضرت عثمان کے بارے میں رکھتا ہے. کیسے گندے عقیدے، اتنے گندے عقیدے کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، ان چاروں کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا ہے، اور یہ بات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. جو دیکھنا چاہے میں بتانے کے لیے بھی تیار ہوں. اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیتھ نیچرل نہیں تھی. آپ کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی، فطری موت نہیں ہوئی، بلکہ حضرت ابوبکر و عمر اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ان چاروں نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا تھا. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اس طرح کا طبقہ ہے جو دین اسلام اور صحابہ اور ازواج مطہرات اور قرآن کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے. قرآن مجید کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ شراب خور خلفاء کے لیے بدل دی گئی ہوئی کتاب ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، جبکہ ساری چیزوں کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا، اور قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کلام کو ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. ادھر اللہ اس کی ذمہ داری کا وعدہ کر رہا ہے، اور ادھر یہ لوگ قرآن کو شراب خور خلفاء کے لیے بدل دی گئی ہوئی کتاب کہہ رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ جو طبقہ اس طرح کے عقائد رکھتا ہو اور وہ محرم کے مہینے میں جو کچھ آج کر رہا ہے کل کرے گا یا پرسوں کرے گا، کیا وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر شریک ہونا یا کسی طرح کا اس میں معاون بننا؟
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہوگی، صحابہ سے محبت کی علامت ہوگی، ازواج مطہرات سے محبت کی علامت ہوگی، یا پھر ان کی تائید ہوگی کہ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ تائید ہو رہی ہے۔ اسی لیے 10 محرم الحرام کو جو کچھ وہ کرتے ہیں افسوس ان کے اوپر نہیں ہے، افسوس ہمارے اوپر ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں 10 محرم کے تعلق سے تو اللہ کے نبی کی ہدایت یہ ہے کہ بھئی 10 محرم کو روزہ رکھا جائے، اور حضور نے یہ فرمایا ایک روزہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ شامل کر لیا جائے۔ حضور نے فرمایا 9-10 کو یا 10-11 کو 2 دن روزہ رکھا کرو۔ حضور کی حدیث تو روزہ رکھنے کی تعلیم دے رہی ہے، اور امت گلیوں میں شربت کے مٹکے لے کے کھڑے کے ہر جانے والے کو آنے والے کو بلا بلا کے پلا رہی ہے، ہر جانے والے کو آنے والے کو بلا بلا کے پلا رہی ہے۔ یہاں سے لے کے پورا آپ جہاں تک جائیں گے جگہ جگہ ڈیرے ڈال کر اور نئے نئے شربت، کہیں دودھ کا شربت، کہیں لیمو کا شربت، کہیں جو ہے یہ بلا بدتر پلایا جا رہا ہے، اور برکت کے نام پر ہر چیز ہم پی لینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بولے صاحب شربت پی لو، برکت ہے۔ ارے شربت حضور کا بنایا ہوا نہیں ہے، شربت تو گھر میں بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی تو اس دن روزہ رکھنے کی تعلیم دیے ہیں۔ ارے صاحب 10 محرم ہے، 10 محرم یا عاشورے کا دن حضور کے زمانے میں تھا، لیکن وہ حضرت حسین کی شہادت کا دن حضور کے زمانے میں نہیں تھا، حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نصف صدی کے بعد، پھر یہ نصف صدی کے بعد بلکہ پونے صدی کے وقت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ لہذا وہ جلوس کے اندر جانا اور اس جلوس کو دیکھنے کے لیے جانا اور اس جلوس میں کسی قسم کا معاون بننا گویا ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ لہذا ہم شربت بنانے سے احتیاط کریں، اور وہ روٹاں پکانے سے احتیاط کریں، یا جو کچھ فارمالٹی کا کھانا اس دن پکایا جاتا ہے، فارمالٹی کا کھانا پکانا منع ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور کسی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ لہذا جو چیز اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا وہ دین نہیں ہے۔ ہاں اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ 10 تاریخ روئے زمین کا ایک سیاہ دن تھا کہ جس دن آقا دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے ایک نمایاں ذات اور نمایاں شخصیت جن کی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تھی، ان کو ظالمانہ طریقے پر ان کو شہید کیا گیا اور مظلومانہ ان کی شہادت ہوئی۔ اس کا افسوس تو قیامت تک رہے گا، لیکن افسوس میں ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے جس کام سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور جو چیز اللہ کے نبی کے بعد دنیا میں پیدا ہوئی اس کا تعلق بدعت سے ہے، اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے، اس کا تعلق بے دینی سے ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ لہٰذا ہم احتیاط کریں 10 محرم کو شربت بنانے سے، سر محرم کو روٹیں پکانے سے، قبولی بنانے سے، تعزیے دیکھنے سے، تعزیے بٹھانے سے، اور وہ محلوں میں لے کر جن چیزوں کو گھوما جاتا ہے اس کو احترام کی نظروں سے دیکھنے سے، اس کے اوپر دھٹیاں چڑھانے سے، ان سے احتیاط کیا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ دین سے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف روافض کا طریقہ ہے، یہ صرف شیعوں کا طریقہ ہے۔ شیعوں نے اس کو ایجاد کیا اور شیعوں نے اس کو دنیا میں رائج کیا، اور شیعوں کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ انہوں نے جو عقائد اپنے اندر رکھے ہیں ان عقائد کی روشنی میں ان کا دین سے، اسلام سے، قرآن سے، صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل ایک الگ طبقہ ہے جو پورے صحابہ کے کفر کا قائل ہے، امہات المومنین کے کفر کا قائل ہے، قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہنے والا طبقہ ہے، حضور کے بعد 12 اماموں کا عقیدہ رکھتا ہے، اور ان اماموں کے بارے میں ان کے درمیان میں
یہ بحث ہے کہ امام انبیاء سے افضل ہے یا امام انبیاء سے کمتر ہے، ان کے پاس یہ عقیدہ مسلم ہے کہ 12 امام جو پہلے امام حضرت علی ہیں، حضرت علی سے لے کر دوسرے امام حضرت حسن ہے، تیسرے امام حضرت حسین ہے، چوتھے امام حضرت حسین کی اولاد سے آخر تک 12 ائمہ وہ گناتے ہیں۔ ان 12 افراد کے بارے میں ان کا عقیدہ، ان کے درمیان میں بحث یہ ہے کہ یہ نبی سے افضل ہیں یا نبی سے برابر ہیں۔ ان کے پاس عقیدہ یہ ہے کہ یہ 12 امام نبیوں سے زیادہ افضل ہیں۔ تو ایک ایسا طبقہ جو بالکل اپنی ایک الگ دکان لگا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیجئے، ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ اس میں شامل ہونا اور کسی طرح کا کام کرنا یہ نازیبا ہے اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایسے خرافات سے اور ایسی بدعات سے محفوظ فرمائے اور دین حق کو اللہ تبارک و تعالی اتباع دین حق کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ بارک صدق اللہ العظیم۔